تقلید شخصی کا انکار، میں نے آپ سے کہا تھا کل دلائل دیے تھے تقلید شخصی پر۔ کوئی شخص کہ جی میں تقلید تو مانتا ہوں لیکن خاص امام کی تقلید نہیں مانتا، کسی مسئلے میں کسی کی تقلید کروں گا، کسی مسئلے میں کسی کی تقلید کروں گا، کسی مسئلے میں کسی کی تقلید کروں گا، تو یہ بالکل تماشا بن جائے گا۔ تماشا کیسا بن جائے گا؟ توجہ رکھنا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یہ دونوں نماز کے اندر شریک ہیں۔ تو ایک شخص جو نماز پڑھ رہا تھا وہ نبینہ تھا، اب جب وہ سجدے میں گیا تو سجدے میں اس کے سامنے اچانک 2 اینٹیں پڑی تھی، اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے رفتار سے سجدہ کیا، اس کا ماتھا لگا، سر سے خون نکل آیا، اور جو ساتھ بندہ تھا اس بات کو دیکھ کر اس نے قہقہ لگا دیا، ہنس پڑا۔ اور نبینے کی وجہ سے ہنس پڑنا یہ حدیث میں صحابہ سے ثابت ہے نا، صحابہ سے ثابت ہے یہ نہیں، میں نے اس لیے مثال نبینے والی دی ہے، قہقہ لگا کے ہنس پڑا۔ اب قہقہ لگایا، ہنس پڑا۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ یہی جو بندہ دوسرا جو ہنستا جس نے قہقہ لگایا تھا، اب ساتھ کو بچہ بھی تھا، وہ کھیل رہا تھا، تو اچانک اس بچے نے کوئی بلیڈ وہاں پہ رکھا، اس نے سجدے پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ پھر سے بلیڈ نکلا تو خون نکل آیا اس کا۔ جب سلام پھیر دیا انہوں نے، تب ایک بندہ ساتھ جو تیسرا تھا اس نے کہا یار تو نے قہقہ لگایا، تیری تو نماز ٹوٹ گئی، وضو جو ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا نہیں نہ، تیرا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا نہ، میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قہقہ نہ اس کا خون نکلا۔ ہم نے کہا بھی تیرا تو خون نکل آیا ہے اور خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو میرا وضو نہیں ٹوٹا، بس بات ختم ہو گئی۔ اچھا یہی بندہ تھا، بھائی تو نے تو قہقہ بھی لگایا، تو قہقہ لگانے سے تیرا وضو نہیں ٹوٹا؟ قہقہ لگانے سے تیرا وضو؟ اس نے کہا جی نہیں، کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس مسئلے پر میں حضرت امام حنیفہ کی تقلید نہیں کرتا، میں تو فلاں امام کی کرتا ہوں، فلاں امام کہتا ہے قہقے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک پر وضو ٹوٹ رہا تھا تو امام شافعی کو پیش کر دیں گے، دوسرے پر وضو ٹوٹا تھا تو دوسرا امام پیش کر دیں گے۔ اب یہ کہ پورے کی پوری نماز اس کی مذاق بنی رہے گی، جہاں دیکھا جس امام سے جو سہولت ملتی ہے اس امام کو پیش کر دیں گے، اور جہاں دیکھ امام سے سختی اور تنگی ملتی ہے وہ اس امام کو فوراً چھوڑ دیں گے۔ یا تو نے تو بھی نماز پڑھی ہے اور تو نے تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، پھر تیری نماز؟ اس نے کہا جی امام شافعی فرماتے تھے نا فاتحہ نہیں پڑھی تو تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو کہہ رہا تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو امام شافعی فرماتے ہیں فاتحہ نہ پڑھے تو پھر نماز تو نہیں ہوتی۔ نہیں جی امام حنیفہ فرماتے ہو جاتی ہے، میں تو حنفی ہوں۔ اب جب خون نکلا تو امام شافعی کو مان لیا، اور جب فاتحہ کا مسئلہ ہے تو امام صاحب کو مان لیا۔ اب پھسلتا رہے گا نا، تو یہ ایک خواہش اور تماشا بن جائے گا۔ اور قرآن کی میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہشات کو خدا بن کے پوجا نہ کرو بلکہ شریعت سمجھ کے چلا کرو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایک شخص کی تقلید کریں گے نا تو پھر آدمی تماشا نہیں بنتا، آدمی خواہشات پر نہیں چلتا، مشکل اور آسان ہو تو ایک شخص کی بات مانتا ہے۔ اور دوسری اس سے زیادہ عام بندے کو بات سمجھانے کی جو میں نے کل مثال دی تھی نا، وہ آپ ذہن میں رکھیں تو کہ آپ بات سمجھانی زیادہ آسان، یاد ہے نا؟ عورت سے نکاح کیا، دوسرے نے کہا نکاح ہی تیرے تو گواہ نہیں، دوسرے نے کہا تیرا نکاح نہیں کیوں، تو نے باپ سے پوچھا نہیں ہے۔ اب خامد 3 ہے، بیوی 1 ہے، اب یہ کس کے پاس جائے گی؟ تقلید شخصی ہوگا تو بچ جائے گی، تقلید شخصی نہیں ہوگی تو شوہر 3 ہوں گے، بیوی 1 ہوگی، اور ایک نیا تماشا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تقلید بھی ضروری ہے اور تقلید شخصی بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ